لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اے دنیا کے اندر بسنے والوں مسلمانوں، مجھے تمہارے جانوروں کے خون نہیں پہنچتے، ان کا گوشت نہیں پہنچتا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں کیا چاہیے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، مجھے تو تمہارے دلوں کے تقوی کا فکر ہے۔ میں تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہوں، تمہارے دل کے اندر میں رب کی اہمیت اور قدر کتنی ہے، تقوی کتنا ہے، میں تو تقوی کی بنیاد پر تمہیں اجر دیتا ہوں۔ یہ اتنے بڑی قربانی کرنا یہ مقصود نہیں، مقصود تقوی ہو، اللہ کے لیے خالص ہو، ریاکاری کی ملاوٹ نہ ہو۔ آئیے میرے محترم پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ او دنیا کے اندر بسنے والوں، میں اللہ رب العالمین جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول کرتا ہوں۔ تقوی کی اہمیت ہے، میرے اللہ کے ہاں تقوی کی قدر ہے۔ میرا رب ہمارے دلوں کے تقوی کو، خوف کو دیکھتا ہے، ہمارے دل کے اندر اخلاص ہے اللہ کے لیے کہ نہیں۔ آئیے اسی تقوی کی اہمیت کیا ہے، اسی تقوی کی میرے رب کے ہاں قدر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک انسان جو ہے تھوڑا سا مال اپنی پاکیزہ کمائی سے، اپنی حلال کمائی سے تھوڑا سا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں صرف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتی تکون اعظم من احد، میرا رب اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس کی ایسے اس کے مال کی پرورش کرتا ہے جیسے ایک انسان ایک گائے کے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، جیسے لوگ قربانی کے جانور کو، بیل کو جو ہے وہ پرورش اس کی کرتے ہیں بڑے احسن انداز سے۔ میرا رب تو پھر غفور الرحیم ہے، وہ کتنے پیارے انداز میں اس اپنے بندے کے اخلاص سے صرف کیے ہوئے مال کی پرورش کرتا ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ سے بڑی بڑی نیکیاں اس طرح کی اس کے جناب نامہ اعمال کے اندر تولی جائیں گی، اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ یہ کہے گا اللہ یہ تو میں نے نیکی نہیں کی۔ میرا رب کہے گا جو تو نے میرے راستے کے اندر تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ خرچ کیا تھا، مال تو تھوڑا تھا لیکن میں نے رب نے اس کے اندر اتنی برکت ڈال دی، اس کی اس طرح پرورش کر دی، آج یہ نیکی تمہاری ہے۔ اگر لاکھوں خرچ کیا ہوگا، اگر ہم نے کروڑوں روپے کی قربانیاں کی ہوں گی تو محترم پیارے بھائیوں، اگر لوگوں کے لیے دکھلاوا ہوگا، لوگ کہیں یہ حاجی صاحب، یہ چودھری صاحب، یہ صوفی صاحب بہت قربانی کرتے ہیں، بڑا جانور کرتے ہیں، یہ تو بہت زیادہ جانور قربان کر دیتے ہیں، یہ حاجی صاحب، یہ صوفی صاحب، یہ مولوی صاحب بہت بڑی قربانی کرتے ہیں، اکیلے ہی بڑا جانور کر دیتے ہیں، 3 4 5 جانور قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے لیے اگر دل میں دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، نبی علیہ السلام فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اللہ سب سے پہلے 3 آدمیوں کو جہنم کے اندر پھینکے گا، ان میں سے ایک یہ ہوگا جو بہت زیادہ صدقہ کرنے والا ہوگا۔ اللہ کہے گا کہ بندے بتا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی، مال دیا تھا، کیا کرتا رہا؟ کہے گا اللہ میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، جو تجھے پسند تھا ان کاموں میں خرچ کرتا رہا۔ میرا رب کہے گا کذبتا، اے بندے تو نے جھوٹ بولا، تو لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے تعریفیں سننے کے لیے تو خرچ کرتا رہا، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، تو نے میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا۔ میرا رب کہے گا اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو۔ اس احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے تقوی کی اہمیت کیا ہے۔ تقوی ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی میرا رب احد پہاڑ جتنی بنا دے گا۔ اگر بڑے سے بڑی نیکی کی ہوگی، اس کے اندر ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، میرا رب اس کو بھی جہنم کا بالن بنا دے گا۔ محترم پیارے بھائیوں، یہ عید کا موقع ہے، خطبہ عید کا ہے، اس کے اندر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، قربانی جس نے بھی لی ہے اپنی حیثیت، اپنی طاقت کے مطابق ہی انسان خوشی سے، محبت سے، چاہت سے، اچھے سے اچھی لینے کی قربانی کوشش کرتا ہے، اور یہ بھی دعا کریں کہ خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، دل میں تقوی ہو۔ ہم